بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور وغیرہ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا شبہ موضوعیہ تحریمیہ۔ اس کو پھر شیخ اعظم نے دو حصوں میں تقسیم کیا کہ وہ شبہ موضوعیہ تحریمیہ یا شبہ محصورہ ہوگا یا شبہ غیر محصورہ ہوگا۔ شبہ محصورہ میں جناب شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ موافقت قطعیہ واجب ہے، مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ شبہ غیر محصورہ میں شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے لیکن مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ شبہ محصورہ اور شبہ غیر محصورہ حکم تو جناب شیخ اعظم نے بیان فرما دیا، لیکن ابھی تک یہ بحث نہیں فرمائی تھی کہ محصورہ اور غیر محصورہ کا فیصلہ کیسے کریں گے، کہ آیا یہ شبہ محصورہ کا فرد ہے یا غیر محصورہ کا۔ یہ جو الثانی ہے اس میں یہ والی بحث ہے کہ معیار کیا ہے، کب ہم کس شبہ کو شبہ محصورہ کہیں گے اور کب کس شبہ کو شبہ غیر محصورہ کہیں گے۔ موضوع سمجھ آ گیا جہاں؟ بالکل آسان۔ اس بحث کی ضرورت کیوں پڑی؟ توجہ کرنا، فرماتے ہیں اس لیے کہ محصور اور غیر محصور کا ایک تو ہے لغوی معنی، محصور حاصر سے جس کو گننا ممکن ہو، غیر محصور جس کو گننا ممکن ہی نہ ہو۔ آیا غیر محصورہ سے یہ مراد ہے، چونکہ گنتی تو آج کل ملین ٹریلین میں ہو تو بھی ہو جاتی ہے، یقیناً یہ لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ اچھا، آیا شارع نے کوئی محصورہ اور غیر محصورہ کی کوئی تعریف فرمائی ہو؟ خود پیغمبر اکرم نے بتایا ہو کہ جو ایسا ہوگا یہ محصور ہے، جو ایسا ہوگا وہ۔ وہاں پر عرف شرعی میں بھی ایسی کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کریں؟ شارع نے بتائی ہے لغوی جو اس کا معنی مفہوم ہے وہ ہو نہیں سکتا، اب ہے کیا؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے بزرگان کے نظریات بیان فرما رہے ہیں اس بارے میں کہ محصورہ اور غیر محصورہ کا فیصلہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے آجا۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ شبہ کہ جس کے اطراف کو شمار کرنا باعث عسر ہو، چونکہ شمار تو ہو سکتے ہیں نا، چونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ شمار ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو ممکن نہیں ہو گیا، باعث عسر ہو، یہ ہو جائے گا غیر محصورہ، اور جو باعث عسر نہ ہو وہ ہو جائے گا محصورہ۔ بعد نے یہ تعریف کی، بعد نے کہا نہیں، محصورہ اور غیر محصورہ میں معیار یہ ہے کہ جسے کم وقت میں، تھوڑے سے وقت میں شمار کرنا ممکن ہو، یعنی آسانی شمار کیا جائے، وہ محصورہ کا فرد ہوگا، اور جس کے لیے زیادہ وقت درکار ہو وہ ہو غیر محصورہ۔ مثالیں دی انہوں نے خود، مثلاً 3 اطراف شبہ ہوں، یا یہ جو 3 یا 4، بندہ ایک لمحے میں ان کو آرام سے شمار کر سکتا ہے، ان کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اگر اطراف شبہ انہوں نے ان کے بقول کم از کم 1000 ہوں تو 1000 کو گرنے میں
وقت درکار ہے، ٹھیک ہے جی، لہذا یہ بن جائے گا غیر محصورہ۔ اچھا کیوں؟ ایک تو اطراف زیادہ ہیں، پھر ان 1000 سب کے سب سے اجتناب کرنا یہ بھی مشکل ہے، باعث عسر ہے، باعث حرج ہے، مشکل ہے۔ اور بھی ہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان تعریفات سے، جو ان حضرات نے محصورہ کو غیر محصورہ سے جدا کرنے کے لیے جو معیار قائم کیے ہیں، شیخ اعظم ان کے ان معیارات سے مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جناب جس کا آپ نے کہا ہے غیر محصورہ وہ ہوگا کہ جس کے اطراف کو گننا بہت مشکل ہو۔ فرماتے ہیں 1000 کی گنتی میں کون سی مشکل ہے؟ آج کل تو ویسے بھی ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، فوراً بندہ گن لیتا ہے۔ ایسی کون سی مشکل ہے کہ 1000 تک گنتی کرنے میں بندہ کسی مصیبت پھنس جائے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیر معصور سے مراد وہ نہیں کہ جس کی گنتی ناممکن ہو، چونکہ وہ تو یقیناً نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل ہو۔ 1000 اگر ہو تو 1000 گنتی میں کون سی مشکل ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی، بندہ سائنس اس کو کر لیتا ہے۔ دوسرا پھر آپ نے کہا کہ جناب جس کو تھوڑے وقت میں گننا مشکل ہو اور اس سے اجتناب کرنا باعث عسر و حرج ہو اور مشکل ہو، شیخ اعظم اس میں بحث کرتے ہیں کہ آپ ایک بات کریں، یا آپ کریں کہ ان سب سے اجتناب کرنا مشکل ہو، یا کہیں کہ تھوڑے وقت میں گننا باعث عسر ہو۔ مثلا ہمیں آپ کی یہ معیار پسند نہیں ہے، ہم دکھاتے ہیں بعض اطراف شبہ جن کو تھوڑے وقت میں گنا تو نہیں جا سکتا لیکن سب سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل ہے؟ دوبارہ توجہ فرمانا کہ آپ نے 2 معیار قائم کیے۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ جس کو تھوڑے وقت میں گننا مشکل ہو، دوسرا آپ نے کہا کہ ان سب سے اجتناب کرنا باعث عسر ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ 2 باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مثال، اگر اطراف شبہ بقول آپ کے 1000 ہیں تو ٹھیک ہے، 1000 کو گننے میں وقت زیادہ لگتا ہے، مان لیا، لیکن اس 1000 سے اجتناب کرنے میں کوئی مشکل۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس دکان میں موجود ان 2000 آئٹم میں سے ایک آئٹم ایسا ہے جو غصبی ہے، جو چوری کا ہے، فلان ہے، فلان ہے، اب ان میں سے کون کون سا ایک ایک کو دیکھنا مشکل ہے، لیکن ان سب سے اجتناب کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ اس دکان کو چھوڑ دیں، اگلی پہ چلے جائیں، 5 دکانیں چھوڑ دیں، آپ 6ٹھی پہ چلے جائیں۔ بھائی یہ سارا پلازہ آپ چھوڑ دیں، اگلے پلازے سے جا کر خرید کر لیں، ضرور آپ نے اسی پلازے کی 100 دکانوں میں سے، اسی مارکیٹ میں سے کچھ لینا ہے۔ دیکھو نا جی، اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ پورا جو پلازہ ہے، اس پلازے میں ہیں فرض کرو 500 دکانیں، لیکن ان 500 دکانوں میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن پر چوری کا مال بکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اب ایک ایک کو اگر ہم شروع کریں دیکھنا تو وہ تو مشکل ہو جائے گا، لیکن اجتناب تو مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اس پلازے کو چھوڑ دیں، اگلے پلازے میں چلے جائیں۔ اگر آپ کو سپر جنا مارکیٹ میں کوئی مشکل ہے کہ وہاں چوری کا مال بکتا ہے، حرام کا مال بکتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ جا کراچی کمپنی سے لے لیں۔ یہاں کوئی مشکل ہے، آپ اور جگہ جائیں، اجتناب میں تو کوئی مشکل ایسی۔ لہٰذا آپ 2 باتیں جو کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں جس کا گننا مشکل ہو، وقت زیادہ لگے، دوسری طرف کہتے ہیں اس سے اجتناب کرنا مشکل ہو۔ نہ،
کئی موارد ایسے ہیں کہ جن کو گننے میں، اطراف شبہ کو شمار کرنے میں تو وقت زیادہ لگ سکتا ہے، یہ معیار ہے، پھر تو ہم نے مان لیا ٹھیک ہے، لیکن ان سے اجتناب میں تو کوئی مشکل۔ پس آپ ایک معیار بنائیں، یا تو آپ کہیں کہ اطراف شبہ اتنے ہوں کہ ان سب سے اجتناب کرنا باعث عسر ہو، پھر تعداد کی بات نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، یا پھر آپ اجتناب کو معیار نہ بنائیں، آپ کہیں کہ اطراف شبہ اتنے ہوں کہ ان کو شمار کرنا، ان کی گنتی کرنا مشکل ہو، پھر اجتناب والی بات نہ کریں۔ جب آپ دونوں کریں گے تو یہ دونوں اکٹھی، کئی موارد ایسے ہیں کہ دو میں سے ایک معیار تو ہے، جیسے میں نے آپ کو آسان گزارش کی کہ گننے میں تو وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن ادھر ان سے اجتناب کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے اجتناب ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ان میں سے کوئی ایک معیار بنائیں۔ فی الحال دو معیار پڑھیں، ابھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ۔ الثانی، دوسری بحث اس میں یہ ہے، اختلف عبارات الاصحاب فی بیان ضابط المحصور وغیرہ، شبہ محصورہ اور غیر محصورہ کا ملاک کیا ہے، معیار کیا ہے، کب کہیں گے کہ اطراف شبہ اتنے ہوں تو یہ شبہ محصورہ شمار ہوگا، اور اگر اتنے ہوں تو یہ غیر محصورہ شمار ہوگا، معیار کیا ہے؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں بزرگان کی عبارات مختلف ہیں، کسی نے محصورہ اور غیر محصورہ کا معیار کوئی بیان فرمایا، کسی نے کوئی۔ شیخ اعظم انشاءاللہ ان معیارات کو بیان کریں گے، پھر اپنی نظر بھی دیں گے کہ میرے نزدیک محصورہ اور غیر محصورہ ہونے کا معیار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ فعن الشہید، فرماتے ہیں شہید اول، شہید ثانی اور محقق ثانی، الثانیین دونوں کے ساتھ ہو گیا نا، شہید ثانی اور محقق ثانی۔ والمیسی، شیخ علی المیسی ان کا اسم گرامی ہے، اور صاحب المدارک، وہ فرماتے ہیں ان المرجع فیہ الی العرف، محصور کا نہ لغوی معنی معیار لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور نہ ہی اس کا کوئی شارع نے بیان کیا ہے کہ ہم کہیں جناب اس کی وہ حقیقت شرعیہ ہے، یہ حقیقت لغوی ہے، نہ، ہم اس میں رجوع کریں گے شاباش عرف کی طرف۔ پس فہوا ما کان غیر مقصور فی العادہ، اب جب ہم عرف کی طرف دیکھتے ہیں تو عرف کیا کہتا ہے؟ جو عادتاً محصور نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں انہو یعصر عدو، کہ جس کا شمار کرنا باعث عسر ہو، باعث مشقت ہو۔ دیکھو نا جی، جیسے میں نے گزارش کی ملین کیا ٹریلین بھی ہو جائیں آج کل، گنتی ہو جاتی ہے، لیکن باعث عرف جس کو یہ کہے کہ یہ عادتاً غیر محصور ہے، اس کو شمار کرنا باعث مشقت ہے، وہ غیر محصور۔ اب معیار سمجھ آ گیا؟ یعنی ان کے نزدیک معیار ہے عرف۔ عرف اگر کہے کہ عادتاً یہ غیر معصور ہے، گنتا مشکل ہے، تو غیر معصورہ۔ اگر عرف کہتا ہے کہ نہیں کوئی مشکل نہیں، بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ ہو جائے گا معصورہ۔ لا ممتنع عدہ، غیر معصورہ سے مراد یہ نہیں کہ جس کا شمار کرنا محالات میں سے ہو، ممتنع ہو، نہ نہ نہ، وہ مراد، یعنی مراد کیا ہے؟ لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن کل ما یوجد من العادات، عدد جتنے بھی ہیں، آپ شروع کریں 1، پھر 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، ارب، ملین، ٹریلین، جتنے بھی جائیں سارے قابل شمار ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناممکن ہو، خوب، یہ سارے قابل شمار ہیں، لہذا اس کا لغوی معنی یقیناً مراد نہیں ہے، عرفی معنی کہ عام لوگ معاشرے میں کہتے ہیں نہیں یار یہ بہت زیادہ ہے، یہ گنتی سے باہر ہے۔ یہ آپ جلسے جلوس ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی کتنے بندے تھے؟ پتہ نہیں جی، وہ بندے گنتی سے باہر تھے۔ پتہ ہوتا ہے وہ چند ہزار بندے ہی ہوتا ہے، لیکن عام معاشرہ کیا کہتا ہے
کہ جس کو شمار کرنا مشکل ہو وہ کہتے ہیں بندے گنتی سے باہر تھے. مثلاً وفیہ، شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس معیار کو جو ان بزرگوں نے بنایا ہے اس پر اشکال کرتے ہیں. اشکال کیا کرتے ہیں؟ پوری توجہ میری جان. پہلا اشکال، جناب عرف کی طرف رجوع اس طرف کیا جاتا ہے کہ ایک اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہو، حدیث میں استعمال ہوئی ہو، اور اس کی قرآن یا حدیث نے وضاحت نہ کی ہو، پھر ہم جاتے ہیں عرف کی طرف کہ عرف یہ کس معنی میں استعمال کرتا ہے. یہ شبہ محصورہ اور غیر محصورہ کی اصطلاحیں قرآن و حدیث کی اصطلاحیں نہیں ہیں، یہ فقہا کی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ معاقد اجماع ہیں کہ اجماع قائم ہے شبہ محصورہ میں احتیاط واجب ہے، اجماع قائم ہے کہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب. تو اجماع تو ایک ہے نا، باقی ادلہ بھی تو ہیں. آپ کوئی ایسی دلیل معیار بنائیں کہ جو باقی ادلہ کے ساتھ بھی مربوط ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے. اشکال یہ ہے کہ مضافن، پہلا اشکال کہ انہو انما یتجہ، یہ آپ کی بات جو آپ نے معیار بنایا محصورہ اور غیر محصورہ کا، یہ اس وقت بہتر ہے اذا کون الاعتماد فی عدم وجوب الاجتناب، کہ اگر ہم جہاں پر احتیاط یعنی غیر معصورہ میں احتیاط کے واجب نہ ہونے پر دلیل اور ہمارا اعتماد فقط اجماع منقول پر ہو. کیا اجماع منقول ہے؟ علی جواز الارتکاب فی غیر المعصور، کہ اگر ہم صرف اجماع منقول کو دلیل بنا رہے ہوتے، اور چونکہ یہ معصورہ غیر معصورہ کی اصطلاحیں بھی فقہا کی زبان میں ہیں، قرآن و سنت میں اصطلاح استعمال نہیں ہوئی، پھر تو بات ٹھیک تھی، ہم رجوع کرتے. او علی تحصیل الظن علی تحصیل الاجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارہ الکاشف عن اناطۃ الحکم فی کلام المعصوم علیہ السلام بہا، یا اجماع منقول نہیں تو اجماع محصل سے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اجماع جو کاشف قول معصوم ہوتا ہے. پر اگر ہم اب اس کو ترتیب سے یوں لکھیں گے تو آسان ہو جائے گا. اگر ہم شبہ غیر معصورہ میں احتیاط کے عدم وجوب پر فقط اجماع منقول یا غیر منقول کو دلیل بناتے، پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. لیکن ہم نے تو آیات بات بھی کی ہے، ہم نے تو روایات بھی بات کی ہے، ہم نے تو عقل کی بھی بات کی ہے. اور دوسرا ان تأثر العد غیر متحقق فیما مثلوہ بہ لغیر المعصور. دوسرا ہمارا اشکال یہ ہے کہ آپ شبہ غیر معصورہ کے لیے مثال پیش کرتے ہیں 1000 کے عدد کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ 1000 کا عدد اگر اطراف شبہ 1000 ہوں تو یہ شبہ غیر معصورہ ہے. ہمارا اشکال اس پر یہ ہے کہ 1000 کی گنتی کرنا کوئی متعثر نہیں ہے، کوئی مشکل. ادھر آپ کہتے ہیں جس کی گنتی کرنا باعث عسر ہو، پھر اس کے لیے آپ مثال دے رہے ہیں 1000 کی. ہمارا اشکال آپ پر یہ ہے کہ 1000 تو باعث عسر ہے ہی نہیں، 1-2 منٹ میں آدمی 1000 تک پہنچ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جس کی گنتی باعث عسر ہو، ٹھیک ہے جی، پھر آگے مثال دے رہے ہیں جیسے 1000. بھائی 1000 کی گنتی تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہمارا اشکال ہے. کالفن کیوں؟ فَإِنَّ عَدَّ الْعَلْفِ 1000 کی گنتی کرنا لا يُعَدُّ عَسْرًا، یہ تو کوئی عسر یعنی عسر موجب عسر شمار نہیں ہے، کوئی موجب مشقت شمار نہیں ہے. لہذا اب یہ بات ختم ہوگی.
آپ نے کہا کہ ہم رجوع کریں گے عرف کی طرف، ہم نے کہا جناب پہلا اعتراض عرف کی طرف تب جاتے اگر یہ اصطلاح معصورہ غیر معصورہ کی قرآن و حدیث میں ہوتی، وہاں وضاحت نہ ہوتی، پھر ہم جاتے، وہاں تو ہے ہی نہیں جی، یہ زیادہ لسان فقہا کی اصطلاح ہے۔ اور پھر آپ نے کہا، ہم نے کہا احتیاط واجب نہیں ہے، تو احتیاط کے واجب نہ ہونے پر اگر دلیل فقط اجماع ہوتی پھر بھی آپ کی بات مان لیتے۔ ہمارے پاس اور دلیلیں بھی ہیں 5، یہ تو ایک ہی دلیل تھی نا چھٹی، 5 دلیلیں اور بھی ہیں کہ احتیاط واجب نہیں ہے، پھر ان کا آپ کیا کریں گے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ جس کی گنتی مشکل ہو، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ ساتھ ہی آپ نے مثال دی کس کی، جیسے 1000۔ ہمارا اشکال یہ ہے کہ 1000 کی گنتی تو کوئی مشکل، لہذا یہ معیار جو آپ نے قائم کیا ہے غیر محصورہ کے لیے، ہمارے لیے باعث اطمینان نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔